السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ کسی کے لیے ill feelings، کسی کی بدخوئی، کسی کے لیے یہ سینٹیمنٹس، یہ سوچ رکھنا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے، کسی کی مصیبت کے اوپر خوش ہو رہا ہے دل، یہ سب چیزیں اللہ کو پتہ ہے نا۔ کہیں حسد ہے، کہیں نفرتیں ہیں پالی ہوئی، کسی کے لیے غصہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کس چیز کو بڑا بنایا ہوا ہے، دنیا کو یا آخرت کو؟ اللہ کی بات کو بڑا بنایا ہوا ہے یا لوگوں کی بات کو؟ لوگوں کا کتنا روب ہے دل میں یا اللہ تعالیٰ کا کتنا روب ہے دل میں؟ یہ سب دل کے حالات ہیں نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو۔ کسی کو بھی نہ پتا چلے، آپ منہ سے کتنے بھی دعوے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دل کے اندر جھانک سکتا ہے، تو پھر اس سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ کس کو دھوکہ دے رہیں گے ہم؟ کس کو بڑھ بڑھ کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، بڑی نیک پارسائی کے اپنے دعوے کرتے ہیں؟ کس کو دکھاتے ہیں؟ جس کو دکھانے کی ضرورت ہے اس کو تو سب معلوم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی ہے دل کے اندر، کتنی خیر خواہی ہے، کتنی انسانیت کا درد ہے، کتنی اللہ سے محبت ہے، کتنی اس کو راضی کرنے کی چاہت ہے، یہ بھی دل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ کتنا ہے یہ شوق کہ اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں، اس کو راضی کر لیں، کتنا اس کے دیدار کا شوق، کتنا ہے جہنم سے خوف، یہ بھی سب دل کے حالات ہیں نا، تو اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ دلوں میں باتیں چھپانے والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ سے چھپا لیں گے۔ وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کے حالات اور اعلانیہ جتنے بھی کام ہیں، ان کے بارے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظروں کا احساس ہونا چاہیے۔ جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ بھی اس رب کی نظر پہنچتی ہے۔ منہ سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں، اللہ کے لیے یہ کر رہی ہوں، میں تو فی سبیل اللہ یہ کر رہی ہوں، میں تو بس انسانوں کا اتنا میرے اندر خیر خواہی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی لائق عبادت سوائے اس کے۔ معبود تو لوگوں نے بہت بنائے ہوئے ہیں، الہ تو بہت بنائے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل برحق الہ ہے وہ وہی ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریف اور تمام شکر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولا دنیا کو کہا گیا، اور آخرت تو آخرت لفظ ہے ہی۔ دنیا میں بھی آپ کسی چیز کی بھی تعریف کریں، چاہے وہ مین میڈ چیز ہو یا کسی انسان کی تعریف کریں، یا کسی بھی، مثلا آپ کسی سڑک ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کوئی بریجز ہیں، کوئی ایسی سائنٹیفک کوئی انوینشن ہے، آپ اس کی بھی تعریف کریں تو اصل تعریف تو اللہ ہی کی ہے، اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے۔ جنتی جب جنت میں چلے بھی جائیں گے تب بھی اس کی تعریف کے ترانے گاتے رہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، ہم خود تو نہیں ہدایت پا سکتے تھے اگر وہ نہ ہمیں ہدایت دیتا۔ تو اللہ کی تعریف کے کلمے جنتی ایسے پڑھیں گے جیسے سانس کی ڈور چلتی ہے نا، کسی لمحے بھی آپ سانس لینے سے غافل نہیں، چاہے بول رہے ہیں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی لمحے بھی نہیں غافل۔ اسی طرح جو جنتی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
ایسے ہی کریں گے جیسے سانس چلتی ہے، 1 سیکنڈ کو بھی نہیں رکیں گے. اور فرشتے بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے میں لگے ہیں. تو پہلے بھی اور آخر میں بھی سب جگہ اسی کی تعریف ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے فرما روائی ہے، یعنی فیصلہ اسی کا ہے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوتا ہے، حکم وہی ہے. پوری کائنات میں دیکھیں اس کا ہی فیصلہ چل رہا ہے نا. آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، آسمان کس رنگ کا ہو ہمارے فیصلے سے نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہے. ہوا کتنی ہونی چاہیے، گریوٹی کتنی ہونی چاہیے، زمین کے گھومنا کس سپیڈ سے ہونا چاہیے، سب اس کے فیصلے ہیں. ہماری انڈیویجول لائفز میں دیکھ لیں، کس کو موت آئے، کس کو زندگی آئے، کس کو لمبی عمر ملے، کس کو چھوٹی ملے، کس کو صحت ملے، کس کو بیماری ملے، کہ کچھ سب اس کے فیصلے ہیں. فیصلے اس کے لیے ہی ہیں، چاہے شرعی فیصلے ہوں وہ بھی سارے اس کے ہیں. کسی کے لیے بدبختی لکھ دے یا خوش بختی لکھ دے. اور قیامت کے دن تو مالک یوم الدین ہے نا، وہ تو ساری اتھارٹی، فل اتھارٹی، یہ جو تو ہمیں چھوٹا سا اختیار ملا ہے نا فیصلہ کرنے کا کہ ہم اچھائی کریں یا برائی، یہ بھی ختم ہو جائے گا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آپ دیکھیں مجہول ہے، ترجعون نہیں ہے، تم لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے میں اور لوٹو گے میں کیا فرق ہے آپ کے نزدیک؟ معروف کیوں نہیں آیا یہاں پہ، مجہول کیوں آیا؟ تم لوٹائے جاؤ گے، اس لیے کہ تم لوٹو گے میں اپنی مرضی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، ہم لوٹ رہے ہیں بھائی، واپس ہم جا رہے ہیں، لیکن تم لوٹائے جاؤ گے اس میں کوئی اپنی مرضی نہیں. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ لوٹائے جائیں گے، اس میں انسان کا بس ہی نہیں. تو انسان کی بے بسی ہے، تم سے نہیں پوچھا جانا تم نے جانا ہے کہ نہیں جانا، بس تمہیں لوٹا دیا جائے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اب اللہ تعالیٰ نے نا اپنی قدرت کا اظہار کیا اور تمہاری بے بسی بتائی. ایک تو پہلے یہاں سے ہی ترجعون سے ہی اپنی بے بسی پتہ چل جاتی ہے. اگر موت کو ہی دیکھ لیں، کوئی بھی مرنا ہی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں یہیں ہی رہیں. کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں، جو زندگی کی ہیرس ہے نا وہ جاتی نہیں ہے، اور تھوڑی زندگی مل جائے، اور تھوڑی زندگی مل جائے. اور قبروں سے اٹھ کے بھی نہیں، کسی کا بھی نہیں دل چاہتا ہوگا کہ بھائی جا کے حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں، لے جا کے پہنچایا جائے گا وہاں. بے بس ہے نا انسان. اور دیکھ لو، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو سوچ أَرَأَيْتُمْ کا مطلب ہے غور کرو، سوچو، صرف دیکھنا نہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کر دے تم پر رات سرمدن، ہمیشہ کے لیے، قیامت کے دن تک، سرمد کہتے ہیں دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات چھا جائے. استغفر اللہ. سوچیں ذرا کہ کوئی رات ایسی آئے کہ اس کے بعد صبح ہی نہ ہو اور رات ہی چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے. آپ خود بتائیے، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیا، کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ جو لا دے تمہارے لیے روشنی؟ کون سے سائنٹسٹ اس زمین کو، ہمیں تو اب پتہ ہے نا زمین کی گردش سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس زمین کو کون موو کر سکتا ہے بتائیے؟ کون ہے جو اس کو گول گھما دے گا کہ دن آ جائے رات آ جائے؟ یہ تو اتنی آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اتنی آسان ہے. دیکھیں اس کی گردش اللہ تعالیٰ روک دے تو ایک طرف رات ہی رہے گی، وہ جو اپارٹ اس ارتھ کا اوے فرام دا سن ہوگا وہ اندھیرے میں رہے گا، اور جو ٹورڈز دا سن ہوگا اس میں دن ہی رہے گا. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ بات تمہیں نہیں ہے سمجھ آتی؟ رات میں چونکہ انسان کی نظر تو زیادہ کام نہیں کرتی، ہاں مگر اس کی سماعت تیز ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا رات میں چیزوں کی آوازیں بہت جلدی آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں. رات تاریک ہوتی ہے، اس میں آنکھوں سے دیکھنا مشکل ہے لیکن کان بہت زیادہ کام دیتے ہیں. تو اس لیے جب رات کی بات آئی تو تسمعون کی بات آئی، اور فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ. کون ہے اگر تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دن نہیں کر دے، کون ہے جو تمہارے لیے رات لے آئے، تسکنون فی، کہ تم سکون پا سکو اس میں. افلا تبصرون، کہ تم دیکھتے نہیں ہو؟
दिन ही दिन है तो तुम दिन में तो देख सकते हो ना, तुम देखते नहीं हो। तो यहाँ वहां पे तस्माउन की बात है, यहाँ पे तुबसिरून की बात है, क्योंकि यहाँ पे दिन की बात है, वहां पे रात की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा फिर तुम्हारे जो शरीक हैं, जिनको तुम शरीक बनाते हो अल्लाह ताला का, उनमें से कोई है जो लेकर आ जाए, दिन निकाल दे अगर अल्लाह रात करते, और रात ले आए अगर अल्लाह ताला दिन करते। और ये अल्लाह ताला की ना सिर्फ कुदरत की निशानी है, बल्कि इंसान के लिए कितनी बड़ी फायदे की चीज़ है कि अल्लाह ताला दिन और रात का निज़ाम चलाता है। अगर रात हो गई ना तो सब लाइफ इस ज़मीन पे से ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपको पता है एक दफ़ा बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की शायद बात है, एक बहुत बड़ा पत्थर ज़मीन के ऊपर गिरा था, जिससे इतना गर्द और धुआं उड़ा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया। और आपको पता है फिर कितने सारे जानवर और ये डायनासोर्स वगैरह भी ख़त्म हो गए ज़मीन से, लाइफ ख़त्म हो गई, कोई चीज़ रह गई थी बाकी। क्योंकि लाइफ किससे है, ये जो आपका सब्ज़ा है, नबातात हैं, इनसे आगे इनको खाने वाले जानवर, फिर जानवरों को खाने वाले आगे और जानवर। तो जब यही ख़त्म हो जाएगा, सूरज ही नहीं होगा यहाँ पे, तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। फिर बताओ तुम क्या करोगे? क्या करोगे? रात ही रात रहे तो क्या नज़र नहीं आता कि इंसान खुद भी कितना बेबस है? जिनको भी वो समझता है कि ये कुछ कर सकते हैं, वो भी कितने बेबस है। कई लोगों ने साइंस को अपना खुदा बनाया है। बताएं वो कौन सी साइंस है जो लाएगी है कोई जो इसको घुमा सके? ये प्लैनेट अर्थ को घुमाने के लिए अगर कोई चीज़ आज तक होती ना, बेचारे इंसान की तो इतनी पसली है, मुश्किलों से चांद तक पहुंचता है, उसको बहुत बड़ा अपना कारनामा समझता है। हालांकि अल्लाह ताला की कायनात कितनी वसी है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, क्योंकि ये हमारा निज़ाम शमसी बहुत छोटी सी चीज़ है। आप कभी इसको पढ़ के देखें तो आप इतने हैरान होंगे कि अल्लाह तेरी कुदरत कितनी बड़ी है। और फिर अपनी छोटेपन का एहसास होता है कि अल्लाह हमारी तो ज़मीन भी इतनी छोटी सी, और मैं खुद इसमें क्या चीज़ हूँ। जब मेरी ये ज़मीन जो मुझे बहुत बड़ी नज़र आती है, जब ये इस कायनात में एक नुक्ते के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, उससे भी छोटी एक चीज़, एक डॉट भी नहीं है ये, तो अल्लाह तेरे आगे क्या हैसियत इस ज़मीन की, और मैं क्या चीज़ हूँ अल्लाह, मैं क्या चीज़ हूँ? और मेरी अना क्या चीज़ है, और मेरी मर्जी क्या चीज़ है? फिर तो अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है तुम अपने आप को तो पहचानो। ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी है। दिन लेकर आता है, फिर रात लेकर आता है, सिस्टमेटिक है। रात है तुम्हारे सुकून के लिए। कितना ख्याल किया ना अल्लाह ताला ने इंसान का कि इसको सुकून भी चाहिए। दिन ही दिन होता तो मर जाते काम कर करके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रात आ जाती है। और ना बाज लोग इतने वर्कहॉलिक हो जाते हैं ना, वो सारा दिन काम करते रहते हैं, शायद रात ना आए तो वो उस टाइम पे भी काम करते रहे, क्योंकि काम तो खत्म नहीं होते ना। हमारी जिंदगी के काम कभी खत्म ही नहीं, उन्होंने हमारे साथ ही खत्म होने। तो रात आ जाती तो फिर सब सुकून कर लेते हैं। और अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम कर दिया कि हर एक उस वक्त सुकून में चला जाए, वरना एक घर में रात हो, दूसरे में दिन हो, तीसरे में रात हो, चौथे में दिन हो, तो वो तो सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हो जाए, कोई सो ही ना सके। आप दिन में सोने की कोशिश करते हैं, कभी फोन की बेल बज रही है, कभी दरवाजा खटखटा रहा है कोई, कभी कोई आ गया है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, कभी बाहर से कोई शोर शराबा आ रहा है, सो ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला फरमाता है तस्कुनून फी। अब ये ना भी बात आती, जैसे पीछे कौन है जो तुम्हारे लिए रोशनी लाए, इसमें आगे नहीं बताया गया कि फिर ताकि तुम उसमें काम काज कर सको। सूरह नबा में अल्लाह ताला ने अलबत्ता बताया हुआ हमें कि वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिता। तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर बताया है कि तुम्हारे लिए रात, वजालना नौमकुम सुबाता, रात को तुम्हारे लिए किस लिए, नींद के लिए बना दिया, दिन को तुम्हारे लिए माश कमाने के लिए बना दिया। इस तरह की बात बताई, यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ रात का बताया कि अल्लाह ताला ने रात का मकसद ये रखा है ताकि तुम सुकून पा जाओ। तुम थक जाते होगे ना, थक जाते होगे,
سارا دن کام کر کر کے. تو اللہ تعالیٰ کو احساس ہے تمہاری تھکن کا. اب سو جاؤ، اب آرام کر لو کچھ دیر. اللہ اکبر، یہ فوڈ فار تھاٹ ہے. کوئی کیئر کرتا ہے تو اس کو آپ کی سکون کا احساس ہوتا ہے اور اس کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی ماں ہی ہوتی ہے جو بچے کو کہتی ہے کہ اچھا بیٹا آپ سو جا، ذرا آرام بھی کر لے، ہے نا. ورنہ تو انسان بھاگتا پھرتا رہتا ہے. ماں کی محبت کے ساتھ تو کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی محبت تو کتنی زیادہ ہے. اور ایک اس کی جھلک یہاں سے پتہ چل رہی ہے، تسکونون فی، تم سکون پا سکو گے اس میں. اور کس کا سکون؟ چاہے کوئی کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے گناہگار ہے، چاہے نافرمان ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہے چاہے نہیں مانتا، سب سکون پا لے. اتنی فکر اس کو ہمارے سکون کی. سبحان اللہ. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور یہ اس کی رحمت ہے. کبھی ہم نے بھی اس کو رحمت سمجھا؟ آ رہے ہیں دن، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ہاں تو اس طرح ہی آتے جاتے تو رہتے ہی. ہمیں اپنے پر کبھی یہ رحمت محسوس نہیں ہوتی. ہاں رحمت تب محسوس ہوتی جب ہمیں کوئی مثلا ہے کہ بیماری سے صحت مل جائے تو کہتے ہیں چلو اللہ کی رحمت ہو گئی. جب ہم سے یعنی کوئی چیز چھنتی ہے نا تب ہمیں ذرا لگتا ہے کہ بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی. لیکن رات اور دن کا آنا جانا، اس میں کیا رحمت ہے؟ اگر یہ چھن جائیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیات میں بتا دیا، اگر یہ چھن جائیں تب انسان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. پھر سارے ہم مل کے یہی دعائیں کریں گے، اللہ دن اور رات کا نظام چلا دے. پھر ہم دعائیں کر کر کے یہ مانگیں گے کہ اللہ یہ ہونا چاہیے دن اور رات، دن کے بعد یا اللہ رات لیا، یا اللہ رات کے بعد دن لیا. ہم میں سے کسی کو دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں بن مانگے ہی مل چکی، کبھی بھی نہیں ہم نے ان کا سوال کیا. اور اسی وجہ سے کبھی شکر بھی نہیں ادا کیا، کیونکہ شکر کیا کریں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کبھی. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. پھر فرمایا لیل اور نہار، پھر بتا دیا لتسکنوا فی، پھر سے دوبارہ آیا. دیکھیں پہلے بھی آیا تسکنون فی، اب دوبارہ آیا. رات کے لیے کیا آیا؟ تم سکون کر لو نا اس میں، بس کر دو نا آپ کاموں کو. کمائیاں کر رہے ہیں، کئی پڑھائیاں کر رہے ہیں، کئی بھاگ دوڑ اور کاموں میں کر رہے ہیں، بس اب سو جاؤ تھوڑی دیر، تم بھی سکون لے لو. اور دن کے لیے بعد میں دن کا ذکر آیا تو دن کے لیے آیا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. یعنی دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، جاؤ روزی روٹی کماؤ، جاؤ نکلو باہر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہاں آ گیا نا. اور اس لیے تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ کی نعمت ہے. نعمتوں کا احساس اللہ تعالیٰ نے دلایا ہے. یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس لیے پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری رات کی دعا سکھائی ہے کہ اگر یہ دعا کوئی پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے تو اگر نیند میں ہی موت آ جاتی ہے تو ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوگا. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورحبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو بڑی پیاری یہ دعا ہے، اس کو ہم ضرور پڑھ کے سویا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا احساس کیا، تمہیں یہ نظام دیا، اور ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس نظام کو الٹ دیں کہ ہم اب راتوں کو جاگیں اور دن کو سونا شروع کر دیں. کیا اور سائنس آج بتاتی ہے کہ جو رات کے ابتدائی حصے کا سونا ہے دگنا سونے کے برابر ہے. یعنی 1 گھنٹہ آپ سوئیں گے تو 2 گھنٹے کے سونے کے برابر آپ کو آرام مل جائے گا. اور ہم پوری رات جاگتے ہیں، جب فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سونے شروع ہو جاتے ہیں.
اور پھر کہاں گئی فجر اور کہاں گئی کیا کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طرح دن کا جو پہلا حصہ ہے اس میں برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کی صبح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی. اور ہم صبح کبھی دیکھتے ہی نہیں. دوپہر کو جا کے اٹھیں گے اگر تو صبح کی برکت سے تو محروم ہو گئے نا. اس لیے آپ دیکھیں جو کام صبح کر لیے جاتے ہیں نا وہ اتنی جلدی ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ صبح میں کام شروع کر دیں, مثلا فجر پڑھ کے اس کے بعد آپ نے جو بھی کام شروع کر دیں, آپ دیکھیں گے آپ کے دن میں برکت ہو جاتی ہے. آپ کے کتنے ہی سارے کام نپٹ جاتے ہیں جب تک کوئی اور سو کے بھی اٹھتا ہے. تو اس کو الٹنا نہیں چاہیے. یہ فطرت کا نظام یہی ہے, دن میں معاش تلاش کرو, رات کو سکون کر لو, سو جاؤ. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دن میں کوئی جاب کے لیے نکل رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ نہ کہیں دیکھو جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بنایا تاکہ تم اپنی معاش تلاش کرو. کوئی بزنس کے لیے جا رہا ہے, کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے, دیکھیں تو کتنی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے ایک دم دن چڑھتے. تو اس میں کوئی برائی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور پھر اسی دن کا منظر دکھایا گیا کہ جس دن وہ پکارے گا ان کو, فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, پھر وہ فرمائے گا کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو تم گمان کرتے تھے. اس لیے ان کو بار بار احساس دلایا جائے گا شرمندگی کے لیے کہ وہ ان کو پتہ چلے اس دن کہ ہم کیا کر بیٹھے. وہ جو پشیمانی اور جو حسرت ان کو ہوگی نا اس سوال کے بعد, وہ بہت زیادہ ہوگی. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہم کھینچ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. اب پہلے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے کیا جواب دیا رسولوں کو. اب رسول کو نکال کے لایا جائے گا ہر امت میں سے, ہر امت کا, ہر قوم جہاں پہ کسی رسول کو بھیجا گیا اس رسول کو ان کے اوپر گواہ بنایا جائے گا. کس بات کے اوپر گواہ؟ کہ انہوں نے کیا آپ کو جواب دیے تھے, انہوں نے کیا عمل کیے تھے, انہوں نے مانا تھا اللہ کے پیغام کو کہ نہیں مانا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا کہ یا اللہ ان سب کو ان کے پیغمبروں نے حق بات بتا دی تھی, دعوت دے دی تھی. تو سوچیں اگر قوم نہیں مانتی تو رسول ایک طرح سے ان کے خلاف ہی گواہ ہوگا نا, جب وہ کہے گا میں نے تو پہنچا دیا تھا یا اللہ, انہوں نے نہیں مانا. تو ان کے لیے سفارش نہیں کرے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں وہاں پہ بچا لیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو تو کھڑا کیا جائے گا, تو آپ بتائیں آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا, انہوں نے پھر کیا جواب دیا؟ بتائیں گے میں نے پیغام پہنچا دیا, انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے نہیں مانا اس پیغام کو, شرک میں پڑ گئے. تو پھر کیا وہ بچا سکیں گے؟ انہوں نے تو الٹا الزام دیا ان کے اوپر. اس طرح کسی بھی نبی کے لیے وہ سفارشی نہیں بن کے کھڑے ہو جائیں گے, بلکہ اگر امت نے نہیں مانا تو ان کی گواہی اپنی امت کے خلاف ہوگی. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, تو ان سے کہا جائے گا, یعنی جو مشرک تھے یا جو منکر تھے یا جو نافرمان تھے ان کو کہا جائے گا اب تم لے کر آؤ ایک دلیل, اب تم اپنی دلیل لے کر جاؤ. کس بیس پہ تم نے رسولوں کی بات کو جھٹلایا, کس بیس پہ تم نے شرک کیا, کس بیس پہ تم نے کہا کہ فلاں فلاں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے, یا یہ بھی مشکل کشا, یہ بھی حاجت روا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیے میں, یہ بھی لوگوں کی قسمتیں سنوارتے ہیں, یہ بھی لوگوں کے کام بناتے ہیں, یہ بھی اولاد دیتے ہیں, یہ بیماری سے صحت دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدائی میں اختیار رکھتے ہیں, یہ بارش برساتے ہیں, یا یہ ہماری فریاد رسی کرتے ہیں. کس نے تمہیں کہا؟ تمہارے پاس کہاں سے دلیل آئی؟ پیغمبروں نے تو ظاہر نہیں کہا, تو پھر کہاں ہے تمہارے پاس دلیل کہ فلاں فلاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوا ہے, وہ فلاں تو جی سمندروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہوا ہے, یہ کہاں سے لائے ہو؟ فلاں غوث اعظم ہے, یعنی جو فریاد رسی کرتا ہے. غوث کا مطلب ہوتا ہے جو فریاد رس, اور اعظم بڑا, تو بہت بڑا فریاد رس یعنی فریادیں سننے والا لوگوں کی. اور حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہوا, تمہیں کس نے کہا کہ وہ مشکل کشا ہے؟
کس پیغمبر نے تمہیں بتایا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا؟ کہاں سے؟ حضرت علی حجویری وہ داتا ہے، استغفر اللہ، یہ داتا کس نے تمہیں بتایا کہ وہ داتا ہے؟ وہ دینے والا ہے، داتا گنج بخش. ٹھیک ہے، یہ بتاؤ یہ کہاں سے تم نے لیا؟ اب مجھے بتائیں، ہمارے اندر اتنا شرک کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے نا، ہر طرف دیکھیں شرک کے اڈے. اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے پوچھے گا کہ دلیل لے کر آؤ. جو مشرک بت پرست ہیں ان کو تو کہا جائے گا ہی. آپ بتائیں جو مسلمانوں کے اندر شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا بتاؤ کس دلیل سے تم یہ کہہ رہے ہو؟ کہتے تھے دنیا میں، خود ہی بنا لیا ہوا. کسی نے کہا حضرت خضر جو ہے نا وہ سمندروں کے اوپر ہیں، ان کا یعنی کام ہوتا ہے، تو وہ جب یہ آندھی وغیرہ چلے نا تو ان کو پکارو. استغفر اللہ، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں. کہاں سے یہ باتیں آ گئی؟ کبھی نہیں آپ پوچھتے ہاتھ برہانہ کو؟ قیامت کے دن تو ان سے پوچھا جائے گا. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کی بات ہی حق ہے. ان کو پتا چل جائے گا کہ ان کی جو باتیں تھیں وہ باطل تھیں، ان کے کوئی حقیقت نہیں تھی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے. یہ جو دنیا میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، جی فلاں کو خواب میں آ گیا، جی فلاں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا میرے یہاں پہ آ کے اتنی دیگیں چڑھاؤ، اتنا یہ کام ہو جائے گا، اور یہ پتہ نہیں کیا کہانیاں، اتنی کہانیاں. اب مجھے بتائیں ان کہانیوں کے بیس کیا ہے؟ ہم کتابیں دکھا دیتے، دیکھیں اس کتاب میں لکھا فلانے کا یہ کام بن گیا، اس نے فلانے کے مزار پہ جا کے یہ کرا تھا تو دیکھو اس کو یہ ہو گیا. یہ سب کہانیاں ہیں خدا کے لیے. وہ بس کہانیوں کو اتنا بڑا بنا لیا، قرآن چھوڑ دیے آج کو کہانیوں کے اوپر بیس کیا ہوا اپنے دین کو. کیا ہو گیا عقلوں کو؟ کہانیاں تو کوئی ہمارے جیسا کوئی بیٹھا ہوا لکھتا رہا، اب اس میں جھوٹ ہے سچ ہے کیا ہے کچھ پتا نہیں، کس کی کہانی ہے کچھ پتا نہیں. بچی سنا ہے اس مزار سے کوئی خالی نہیں جاتا، ان کی مرادیں پوری ہوتی. یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن اندھے ہوئے پڑے ہم. قرآن بھی کبھی کھول کے دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک ایسے شخص کو دکھایا جو اس دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے، اس کا نام تورات میں بھی تھا، اور اس دنیا میں ویلتھ، مال کی کثرت سے پہچانا جاتا ہے کہ انتہائی مالدار، بہت دولت. اور اس کا نام کیا تھا؟ قارون. قارون کے پاس بہت خزانے تھے. اس کے بارے میں ابن کثیر میں ہے، ابن عباس نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا. اور قارون بنی اسرائیل سے ہونے کے باوجود فرعون سے جا ملا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ شاہ سے زیادہ کوچوان وفادار والی بات، کہ آگے بڑھ کے فرعون کی چاپلوسیاں اور فرعون کے دربار میں مقام اور اپنے لوگوں کو ذلیل کرنا اور ان کے ساتھ برا کرنا اور ان کی جاسوسیاں کرنا. یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا تھا، اس کو اپنے لوگوں کا خیال نہیں تھا. یہ بس فرعون کے دربار میں بہت بڑا بنا بیٹھا تھا. اور ایسے لوگ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ جتنا مطلب کوئی اور کرے اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر ظلم اور جبر کرتے ہیں، دکھانے کے لیے کہ ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم ان کے ساتھ تھوڑی ہیں. تو پھر قارون کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، یہ اپنے لوگوں کے خلاف تھا اور بادشاہ کے دربار میں اس نے بڑا مقام پا لیا تھا. فرعون کے دربار میں حامان تھا، آپ کو پتا ہے، اس کا ایک بہت کلوز رائٹ ہینڈ، اور قارون بھی تھا. تو یہ آتا ہے اس کے بارے میں کہ بڑی خوش الحانی سے تورات پڑھتا تھا، یعنی تورات کی بڑی خوبصورت تلاوت کرتا تھا، لیکن منافق تھا. سمجھ لیں، مال کی کثرت کی وجہ سے اتنا یہ سرکش ہو گیا تھا، اتنا متکبر تھا، اور اپنی قوم کے سامنے بھی بہت بڑائی کا اظہار کرتا پھرتا تھا. تو ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے. بعض جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت مل گئی اور ہارون علیہ السلام کو بھی مل گئی، اور میرے لیے کیا ہے، یعنی میرے لیے تو ہونی چاہیے. فبغى علیہم، تو اس نے ظلم کیا ان پر.
یعنی فرعون کے ساتھ وہ بھی اس کے مظالم میں شامل تھا، بلکہ اپنے لوگوں کے اوپر یہی نگران بنا ہوا تھا کہ وہاں کی خبریں لا لا کے فرعون کو دینا اور جاسوسیاں کرنا، یہ اسی کا کام تھا۔ ایسے ہوتا ہے ہر قوم میں، آپ نے دیکھا آج مسلمانوں میں بھی، جیسے میر جعفر میر صادق جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی لوگوں کے جاسوس بن جاتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کی خبریں لا کے بتاتے ہیں اور بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، خود حالانکہ خود بھی مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف رہتے ہیں۔